دعوت دیتا ہے، کوئی کسی بستی کی دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو لوگ حق پر بھی کہتے ہیں لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر دعوت بھی دیتے ہیں۔ آؤ مسئلہ کے اہل حدیث ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم صرف لوگوں کے سامنے رب کا قرآن رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیث رکھتے ہیں، اور کوئی چیز ہم نہیں رکھتے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی دنیا جو اماموں کو مانتی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جو اماموں کی اجتہادات کو مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا شاہ جی اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ فقہ پر چلنے والے غلط ہیں تو یہ بتلائیں اتنے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اگر تم فقہ کو ماننا فرض قرار دیتے ہو، ضروری قرار دیتے ہو، تمہیں لوگوں کے ایمان کا خدشہ ہے۔ ارے مجھے یہ بتلاؤ کہ جن لوگوں نے فقہ کو نہیں مانا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ ارے تمہیں اپنے لوگوں کے ایمان کا ڈر ہے، تم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہو، مجھے بتلاؤ اگر ہم فقہ کا اقرار کرتے ہیں تو صحابہ کا ایمان پھر ہمیں ادھورا نظر آتا ہے۔ صحابہ جو فقہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو اس فقہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جو ان چاروں مسالک کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جن کے زمانے میں یہ امام نہیں تھے، جن کے زمانے میں یہ فقہ نہیں مدون ہوئی تھی، جن کے زمانے میں یہ اجتہادات نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ نے ان کو نہیں مانا۔ مجھے یہ بتلاؤ وہ صحابہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ حق پر تھے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ کس کو مانتے تھے؟ ڈیرہ کے رہنے والوں وہ کس کو مانتے تھے؟ بلند آواز سے کہو۔ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے۔ ارے جب قرآن اور حدیث کو مان کر صحابہ جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کو مان کر تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر تبع تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر ائمہ اکرام جنت میں جا سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، اہل انصاف کے سامنے رکھنی پڑے گی، اسی کتاب و سنت پر چل کر اہل حدیث جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تکبیر! مسلک اہل حدیث! مسلک اہل حدیث! لوگ یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز سے باتیں سمجھائی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پر، ہمیں ایسے لوگوں پر فخر ہے، لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، لوگوں جو یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، فقہ کے بغیر نماز مکمل نہیں، فقہ کے بغیر روزہ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر زکوٰۃ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر حج مکمل نہیں، تو مجھے بتلاؤ جب فقہ نہیں تھی ان لوگوں کی یہ چیزیں مکمل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ یہ تو ابھی بنی ہے، 400 سال بعد بنی۔ 400 سال پہلے جنہیں نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ بہترین
بہترین زمانہ ہے جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ زمانے قرآن اور حدیث کے زمانے ہیں. جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے. جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تابعین کا زمانہ ہے. جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے. مجھے یہ بات کہنی پڑے گی جن زمانوں کو نبی بہترین زمانہ کہے وہ اہل حدیث کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر کوئی اور فرقہ موجود نہیں تھا. آؤ ایک بات بڑے غور سے سننے کے لائق ہے. ایک بات پر فیصلہ ہو جاتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ایک ہی بات پر جو نبی کے زمانے میں تھا وہ حق پر ہے, جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ حق پر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اب آؤ نبی کے زمانے میں کون تھا؟ کوئی دنیا کا شخص حنفی العقیدہ ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نبی کے زمانے میں موجود تھا, میرا مسلک نبی کے زمانے میں موجود تھا. کوئی شافعی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی حنبلی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی مالکی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی دنیا کا مذہب والا دیوبندی بریلوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی کے زمانہ سے موجود ہیں. لیکن میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں, میں یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, میں یہاں پر دعویٰ کرتا ہوں, میں دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں, اللہ کے فضل سے نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں بغیر تعطل کے آج تک موجود ہیں اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے. دنیا کا کوئی مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. پوچھو ان سے کب بنے ہو. کوئی کہتا ہے 200 سال بعد آئے, 80 سال بعد تو امام پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے امام پہلے ہوگا اس کا اجتہاد بعد میں ہوگا. 80 سال بعد تو امام آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے بعد پھر اس کا اجتہاد ہوا ہے, پھر اس کا مذہب مدون ہوا ہے, پھر اس کے ماننے والے آئے ہیں. مجھے یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام مالک 186 136 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی اسی صدی میں پیدا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتلاؤ جب یہ ائمہ دنیا کے اندر نہیں تھے, لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے, وہ لوگ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حنفی ہونا ضروری ہے, جنت میں جانے کے لیے اماموں کی تقلید ضروری ہے, تو میں یہ بات کہوں گا پھر صحابہ جنت میں گئے؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو یہ بات کہتا ہے ائمہ کی تقلید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, تو یہ بات پھر ماننی پڑے گی. وہ صحابہ, وہ تابعین, وہ تبع تابعین, وہ ائمہ جو اس میدان سے نہیں گزرے ہیں, تقلید کو انہوں نے واجب فرض نہیں کہا ہے, تقلید انہوں نے نہیں کی ہے, پھر ان کے بارے میں فتوے لگاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. میں یہ بات کہوں گا میرے نبی نے فرمایا میرے زمانے سے ایک جماعت چلے گی اور میرے زمانے سے وہ جماعت بدستور قائم رہے گی. اس کے بعد کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کرے گا, کسی عادل کا عدل اس کو کچھ نہیں کہے گا. بغیر تعطل کے وہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گی. دنیا کا کوئی شخص جو حنفی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, جو شافعی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, حنبلی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, مالکی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں, آج تک موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہم نبی کے زمانے سے چلے ہیں بغیر تعطل کے, آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث. جب کوئی مسلک نہیں تھا تو اہل حدیث اس وقت بھی تھے. آج دوسرے مسالک ہیں, اہل حدیث پھر بھی موجود ہیں.